دوستوں آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آج رجب کا آخری دن ہے اور آج آپ نے یا حیو یا قیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، اور رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ آج اگر اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگنا چاہتے ہو نا تو مانگ لو، اللہ پاک تمہارے نصیب میں لکھ دے گا، کیونکہ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے اللہ والو شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والو اس مہینے میں ایک رات آتی ہے شعبان کی، جس کے شب بارات کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بو گے تو شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کرو گے، اور پھر رمضان کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوگی۔ یعنی یہ تینوں مہینے ایک سمان ہیں، اور اگر ان تینوں مہینوں کو محنت سے گزار لوگے تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے، کیونکہ رب کی جو صفت ہے نا یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، جو بندہ بھی رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرے وہ اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ یا حیو کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یہ وہ نام ہے جو بتاتا ہے رب کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دوستوں آج یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن بالخصوص پڑھ لینا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے، وہ رب کا ہم سب پہ بہت بڑا فضل ہے، وہ رب کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم ہے۔ تو دوستوں آج ماہ رجب کی آپ نے 30 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا خالی ارادہ کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور خاص نظر رحمت پہلے فرمائے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا سعودی عربیہ، افغانستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 30 تاریخ آ جائے اور یہ آخری منگل کا دن آ جائے تو اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھ لو، بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اور اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ عمل پڑھ لو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا کا واسطہ اس چینل کو سبسکرائب کر لو۔ روزانہ اچھے اچھے وظیفے، اور وہ وظیفے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے، وہ عمل جو آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، وہ وظیفہ جو آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ختم کریں گے، ہم لوگ روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں۔
تو دوستوں اگر ہمارے ساتھ جڑ جاؤ گے تو رب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو دوستوں ہمارے اس راہ کے مسافر بنے اور ڈھیروں خوشیاں اور نیکیاں حاصل کریں جو آپ کو بظاہر ابھی تو نظر نہیں آئیں گی، لیکن جب قبر میں آپ لوگ پہنچیں گے یا روز حشر پہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، یہ ویڈیو کو شیئر کرنا، اور کسی نے اس عمل کو پڑھ لیا آپ کے وسیلے سے تو پھر اللہ پاک آپ کی نجات کر دیں گے۔ تو دوستوں چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہا کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، کیونکہ ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 30 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی مشکلات، ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو تو وسیع و عریض کر دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج ہرگز نہیں بنانا۔ میرے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان پہ خاتمہ عطا کرنا۔ میرے مولا جس وقت ہمیں ہمارے رشتہ دار دفنا کر چلے جائے تو اس وقت ہم پر رحم کرنا، تو اس وقت ہم پر کرم کرنا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے
सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों इस्तगफार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों हर बंदे के मसले अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, हर बंदे की ख्वाहिश अलग है। आपका कोई भी मकसद है, बस आज माह रजब की 30 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा जो आपको देने जा रहा हूं और जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, उस तरीकेकार और तरतीब के साथ पूरे कामिल यकीन और भरोसे के साथ इस वजीफे को पढ़ना। इंशाअल्लाहुल अजीज हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। अब आप लोग अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं।
آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اور دعا بہترین انداز میں مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے، رب اور بندے کو جوڑنے کا جو سبب ہے وہ دعا ہے۔ تو دوستوں، دعا بہترین انداز میں مانگے، اور دعا اس طریقے سے مانگے کہ گویا اللہ پاک کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہیں، اور جب آپ لوگ اس طرح سے دعا مانگیں گے تو پھر آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، یہ آخری تاریخ ہے، پھر شعبان کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، ویڈیوز بھی اپلوڈ میں نے کر دی ہیں چاند کی، تو لہذا چینل پر جا کر ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور فائدے حاصل کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو بھی آپ کو بہتر لگے، اگر چینی چاول کا دانے آپ نے رکھے ہیں اس کا صدقہ کرنا ہے تو کبوتروں کو ڈال دیں، تو یہ سب سے بہترین اور اچھا صدقہ ہے۔ لیکن اگر چاولوں کا صدقہ کر رہے ہیں تو ان کو ابال کے ڈالیے گا تاکہ وہ چڑیوں کی ایک اچھی غذا بن جائے، اور اللہ پاک آپ پر رحم کر دے، آپ پر کرم کر دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا بہت سارا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔